السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 22 شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارہ میں ایک تو سورہ الاحزاب کا کچھ حصہ ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ اس کے بعد اسی پارے میں ہے سورہ سبا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے جس کا انجام تباہی اور بربادی ہوا۔ اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں قوم سبا کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ سبا پڑ گیا۔ اور جہاں تک بات کی جائے کہ اس میں کیا ہے، دیکھیں سورت کی جو ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت کا اس میں بیان ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے اور قوم سبا پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد کافروں کی سرکشی کا بیان ہے، ٹھیک ہے، ان کا کہنا تھا کہ مال و دولت کی کثرت اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو اس بات کی تردید کی گئی۔ اور اس کے علاوہ اس میں حق کا یقینی طور پر باطل پر غالب آنا اور آخرت میں کفار کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی پارے میں ہے سورہ الفاتر۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فاتر اس لیے رکھا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فاتر، قادر، قاہر، خالق، رازق ہونے کا بیان ہے، اور چونکہ اس میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لیے اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال سورہ فاتر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ٹھیک ہے، رسالت کا بیان ہے، قیامت اور اعمال کی جزا سزا کی طرف متوجہ کیا گیا انسان کو، نیکی بدی میں امتیاز کا بیان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، ٹھیک ہے، توحید کو ثابت کرنے کے دلائل دیے گئے اور باطل معبودوں کی حقیقت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور مومن اور کافر کی مثال بیان کی گئی اسی سورہ مبارکہ میں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا علم اور حلم اور باطل معبودوں کی بے بسی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں تو اسی پارے میں ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کا کچھ حصہ اسی پارے میں ہے اور زیادہ تر جو اس کا حصہ ہے وہ ہے آگے والے پارے میں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو یاسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا لفظ یاسین سے ہوئی، ویسے یاسین کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال سورہ یاسین میں کیا ہے، سورہ یاسین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے دلائل دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اصحاب قریہ کی مثال ہے کہ ایک مرد صالح کی نصیحت تھی جو اس نے اپنی قوم کو کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے استدلال کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پہ، دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ اہل جنت پر جو اللہ تعالیٰ انعامات کریں گے، اہل جہنم کی جو رسوائی اور ضلالت ہوگی وہ بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں بیان کی گئی اور خاص طور پہ دوبارہ اٹھنا، ٹھیک ہے، اس پر کچھ دلائل ذکر کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بیان کی گئی۔ یہ تو تھا خلاصہ ان صورتوں کا جو کہ پارہ نمبر 22 میں ہے۔ اب ہم انشاءاللہ کچھ آیات کو لے کے چلیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔
دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بہت پیاری آیت ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35۔ اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں پہ بھی خطاب کیا گیا تو مردوں کو مخاطب کیا گیا، عورتیں ضمناً اس میں شامل تھیں۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کا الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں حضرت مریم بنت عمران کے علاوہ کسی عورت کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی کسی عورت کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ امرا کا اس کا نام نہیں بلکہ امرا کا لفظ آیا اور ساتھ اس کے شوہر کا نام لگا دیا گیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی شاید یہ خصوصیت ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا باپ نہیں تھا تو ان کی نسبت ماں کی طرف ہی کرنی تھی، شاید اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام کا نام ظاہر کیا گا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا ہی ذکر ہے قرآن میں، انہی کو مخاطب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا ذکر نہیں ہے۔ تو تب یہ والی آیت نازل ہوئی اور باقاعدہ واضح لفظوں میں عورتوں کی دلجوئی کے لیے ہر جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، اس میں صرف ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے دیکھیں گے۔ فی الحال میں اس پوری آیت کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، فرما بندگی کرنے والے مرد یا فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، ٹھیک ہے، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی اور ثواب بڑا تیار کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں ہم دیکھیں گے آیت کے اس جملے کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ذکر کرنے والے مرد جیسا کہ پیچھے آ رہا تھا، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ کثیرا کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس لفظ کا اضافہ کیا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا یہ سب عبادات کی اصل روح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اور ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ آسانی سے، یہ ایسی عبادت ہے جو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے شریعت نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ وضو کا ہونا، لیٹ کے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا، بس ہر وقت ہر حال میں جیسے مرضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گی کہ کثرت کے ساتھ ایک تو ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح چھوٹے چھوٹے جملے اگر کثرت کے ساتھ استعمال کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے یہ کرتے رہیں تو بھی ہمارا نام ذاکرین اور ذاکرات میں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں یاد کروائی ہیں، دیکھیں صبح جب ہم اٹھتے ہیں، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، واش روم میں جانے کی دعا ہے، واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، وضو سے پہلے کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، مسجد میں جانے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، دودھ پینے کی، کھانا کھانے کی، پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا ہے، اللہ کی نعمت جو بھی استعمال کرنی ہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ تو ہر موقع کی دعا، خاص طور پہ صبح و شام کے اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کروائے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ویسے ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ بھلے نہ پڑھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو روزمرہ روٹین میں لے آئے تو اس کا شمار بھی ان میں ہوگا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات،
اور پھر کیا ہوگا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، معافی اور بڑا سارا ثواب ہمارا پکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے، مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اپنے اختیار کے ساتھ کچھ اور کرے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی پھر نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اصل میں سورہ احزاب میں زیادہ تر وہ احکام ہے جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہے، آپ کی محبت سے ہے اور مکمل اطاعت سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ جو آیت ہے یہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنی ہے۔ اور ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، حضرت زید بن حارثہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جاتا تھا، بعد میں جب قرآن کی آیتیں اتری جو ہم نے 21ویں پارے میں پڑھی کہ کسی کو اس کی ولدیت کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا، تو پھر پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ خیر یہ غلام تھے، ٹھیک ہے؟ تو زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا تھا، ابھی عمر بہت تھوڑی تھی، خریدنے کے بعد آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے؟ ان کی پرورش فرمائی اور مکہ میں ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا، ٹھیک ہے؟ خیر یہ والی چیز تو قرآن نے ختم کر دی۔ تو اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی شادی حضرت زینب سے کروا دی۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے غلام تھے، جبکہ حضرت زینب جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی، ٹھیک ہے؟ خاندان بہت بلند، نسب بہت بلند۔ حضرت زینب بھی دل سے خوش نہیں تھی اور ان کے بھائی بھی خوش نہیں تھے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کروا دیا، لیکن رشتہ چل نہ سکا، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ خوش نہیں تھی نا تو تب یہ والی آیتیں اتری کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ خیر انہیں ماننا پڑا اور ان کے بھائی بھی راضی ہو گئے، یہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر اپنی طرف سے ادا کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اب ان کی بنتی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ چونکہ برابری نہیں تھی، حالانکہ اس طرح رشتے چل جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ قوانین بنانے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا پیش آتا گیا کہ یہ شادی چل نہ سکی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار آ کے کہا کہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ شادی نہیں چل سکے گی، بلکہ زینب کو وہاں سے طلاق ملے گی اور اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، بس اس کو نصیحت کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اپنے معاملات درست کر لو، اس طرح کر کے اس کو نصیحت کرتے رہے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ واقعی وہاں پر یہ طلاق ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ سے خوف کرو، ٹھیک ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دل میں کچھ اور چھپاتے تھے، حالانکہ اللہ تو اس کو ظاہر کرنے والا تھا، آپ وہ بات کیوں چھپا رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کی شادی ہوگی حضرت زینب سے؟ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے، اسے لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جائز کام ہے نا، تو اگر پتہ ہے کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، چونکہ حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، تو اس طرح اگرچہ بعد میں ولدیت ہٹا دی گئی، لیکن یہ تھا کہ وہ منہ بولا بیٹا تھا، تو اس کی بیٹی سے شادی کرنا یہ بھی بہت معیوب تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کی بنا پر خاموش رہے اور آپ اسی انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ اللہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ اس سے ڈرا جائے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو سارے معاملات ہوئے، حضرت زید اور زینب کی شادی نہ چل سکی، ٹھیک ہے، پھر حضرت زینب کی طلاق ہوئی اور ان کی شادی آپ کے ساتھ ہوئی، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. ویسے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ لوگ منہ بولے بیٹوں کو بھی بیٹا ہی گردانتے تھے. تو اللہ فرماتے یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا تاکہ مسلمانوں پر اس معاملے میں کوئی عملی تنگی پیش نہ آئے کہ منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ بیویوں سے نکاح کر سکیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کروا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، صرف اس کے کثرت کا حکم ہے. انسان جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اتنا اللہ کی رحمت کے نزدیک ہوتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دیتے ہیں نیکی کے کام کرنے کی. اور جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی قدر انسان کے اوپر شیطان غالب آتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آہستہ آہستہ دور چلا جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہم تفصیلاً پیچھے بھی بات کر چکے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا میں. بہرحال اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو جن سے تم نے نکاح کیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے، لیکن طلاق دیتے ہوئے انہیں کوئی سامان دو اور اچھے طریقے سے رخصت کرو. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے نا، اسلام میں حسن معاشرت کی بے نظیر تعلیم ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں حقوق کی ادائیگی، خاص طور پہ ان لوگوں کے حقوق جو اپنے ہیں، جیسے دوست ہو گئے، عزیز ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی حقوق ہی بس ادا کرنے اور کسی کے نہیں. ٹھیک ہے، حسن اخلاق، حسن معاشرت کا سارا زور صرف ہمارا اسی میں ہوتا ہے کہ جو اپنے ہیں ان پہ خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن دیکھیں، قرآن کہتا ہے اگر تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دے دی جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ہوتا، تو قرآن کہتا ہے جب انہیں بھی رخصت کرو نا، انہیں طلاق دو تو کچھ نہ کچھ انہیں دے دیا کرو اور ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم جس کے ساتھ ساری زندگی گزارا کیا ہوتا ہے، ساری زندگی نہ صحیح 3 4 5 6 سال، تو جب طلاق تک بات آتی ہے تو کتنی بری اور گندی باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں. بیوی شوہر کا کوئی راز نہیں رکھ پاتی، شوہر بیوی کا کوئی راز نہیں رکھ پاتا. ایک میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے جیسے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات شیئر کیے ہوتے ہیں، وہ سارے بڑی مجلس میں کھول کر بیان کر دیتے ہیں. اسلام اس بات کی تلقین نہیں کرتا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کیا کہتے ہیں؟ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. پڑھ کے دیکھیں اس کی تفسیر. اس کی تفسیر کا یہی مطلب ہے، اس آیت کا یہی مطلب ہے، اس جملے کا یہی مطلب ہے کہ احسن طریقے سے رخصت کرو. ٹھیک ہے، اگر بیوی کو طلاق دینی ہے تو اسے احسن طریقے سے چھوڑو. یہ نہیں کہ پچھلی تمام باتیں اس کے سامنے رکھی، اس کی کمیاں کوتاہیاں، اس کے سارے معاملات اس کے سامنے رکھ دیے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے، آج کل ہوتا یہ ہے کہ عدالت میں جب طلاق کا موضوع چلتا ہے، طلاق کا مقدمہ چلتا ہے، طلاق کا فیصلہ چلتا ہے، تو وہاں پر شوہر کی طرف سے بیوی پر اور بیوی کی طرف سے شوہر پر ایسے الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں جو ان میں ہوتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے طلاق لی جاتی ہے جو کہ شریعت کے بالکل مخالف ہے. اور شریعت اس بات کی ہمیں تلقین نہیں کرتی، شریعت ہمیں تلقین کرتی ہے حسن معاشرت کی، اچھے سلوک کی، اچھے اخلاق کی. ٹھیک، جس کو ہم بالکل کھو بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
کہ ہم صحیح معنوں میں اپنا اخلاق اچھا کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی بھیجو۔ اسلام تو وہ ہو گیا نا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر درود سکھا دیا جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اچھا میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج کل مارکیٹ میں بڑے درود آ گئے ہیں، دیکھیں وہ درود حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اگر تو صحیح حدیث سے ثابت ہے تو ہی وہ پڑھا جائے گا، اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ پڑھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ درود کی اہمیت فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حدیث میرے سامنے نہیں ہے، اس لیے میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس حدیث کے مطابق میرے الفاظ میں یوں کہوں گی کہ اگر کوئی بندہ درود ابراہیمی ہی پڑھتا رہتا ہے اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ دعائیں مانگی جا رہا ہے، دوسرا بندہ دوسری طرف تھوڑا سا وقت دعاؤں کو دیتے ہیں، باقی درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا کر دیتے ہیں حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے سامنے نہیں نہاتے، کپڑے نہیں اتارتے، ضرور ان کے جسم صحیح نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نہانے کے لیے گئے، ٹھیک ہے، تو اپنے کپڑے جو تھے وہ پتھر پہ رکھ دیے، پتھر اللہ کے حکم سے بھاگا کپڑے لے کے، بنی اسرائیل نے آپ کا جسم دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کی نظر پڑی تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کیا تو ایسے بدن نہیں ہے بلکہ وہ بالکل صحیح سالم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات کیا؟ ہاں واضح بات کرو۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا مطلب واضح نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، سیدھی اور صاف اور سچی بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسے کریں گے نا تو اللہ ہمارے اعمال بھی درست کر دے گا، جب انسان سچ بولے گا تو اس کے اعمال درست ہی ہوں گے نا، اور ہماری بخشش بھی کر دے گا۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہی بندہ اصل کامیاب ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ سبا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت داؤد کی فضیلت بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے، پہاڑوں سے کہا تھا کہ آپ داؤد علیہ السلام یعنی ان کے لیے مسخر کر دیا۔ اس کے علاوہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا کہ وہ جس طرف چاہے تو لوہے کو موڑ لیتے اور آسانی کے ساتھ زیریں بنا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو نعمتیں کی وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی قوم سبا کا واقعہ ہے جو کہ میں مضامین میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گی۔ رمضان شروع ہو چکا ہے تو اسٹوڈنٹ کے بہت زیادہ میسیج ہیں کہ باجی اختصار کو تھوڑا ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، انشاءاللہ آئندہ رمضان نا ہم رمضان سے 2 ماہ پہلے ہی دورہ قرآن شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے مجھے یاد کروانا ہے اگر میں بھول بھی جاؤں کہ ایک تو انشاءاللہ ہم جلدی دورہ قرآن شروع کر لیں گے، آدھے پارے کو لے کے چلیں گے تاکہ 20 رمضان تک ہمارا مکمل ہو جائے۔ اور دوسرا انشاءاللہ یہ ہے کہ آئندہ رمضان اس بار تو ہم عملی پوائنٹ والی آیات دیکھ رہے ہیں نا، تو آئندہ رمضان انشاءاللہ ہم وہ آیات دیکھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر اور بڑھے اور اللہ کا قرب اور ہمیں حاصل کرنے کا جذبہ اور خواہش پیدا ہو،
ٹھیک ہے. دیکھیں یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. تم سمجھتے ہو کہ اولاد اور مال اللہ کے قربت کا ذریعہ، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. اور جو بندہ ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ان کو پھر دوہرا اجر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد ہے سورہ فاطر. دیکھیں اس میں آیت نمبر 10 کو دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اللہ اس کو پوری کی پوری عزت دے دیتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اللہ ہی کی طرف پاکیزہ باتیں اور نیک عمل بلند کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو عزت چاہتا ہے نا تو عزت اس کو کہاں سے ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے پاس عزت ہے تو عزت وہیں سے ملے گی نا. تو حصول عزت کے لیے کیا کرنا ہے؟ حصول عزت کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور نیک عمل کرنا ہے. فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب. اس کا مطلب یہ کلمہ طیبہ بھی اس کا مطلب ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہر اچھی بات. ٹھیک ہے. اس میں ذکر الہی بھی آ جائے گا. اور والعمل الصالح اور عمل صالح، مطلب بتانا یہ مقصود ہے کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک الیہ یصعد الکلم الطیب، ایک تو اچھی باتیں کہنی پڑیں گی، ذکر الہی کرنا پڑے گا، کلمے کا ذکر کرنا پڑے گا، کلمے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. والعمل الصالح یرفع، اور نیک اعمال کرنے ہوں گے. عزت چاہیے، آج کا عملی پوائنٹ نوٹ کریں. عزت چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ باتیں اچھی کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نیک عمل کرنے ہیں تو اللہ عزت دے گا. ہم لوگ چاہتے ہیں دنیا داروں سے عزت. ٹھیک ہے. ایسی باتیں دنیا داروں کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عزت دنیا سے نہیں ملتی یا دنیا داروں سے نہیں ملتی. عزت تو اس سے ملتی ہے جس کے پاس عزت ہو. اور عزت کس کے پاس ہے؟ پوری کی پوری عزت فللہ العزت جمیعا، پوری کی پوری عزت اللہ رب العزت کے پاس ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. بڑی پیاری آیت ہے. اے لوگو تم سب فقیر ہو، کتنا بھی کوئی امیر ہو، کتنا ہی کسی کے پاس مال و دولت ہو، اللہ کی نظر میں وہ فقیر ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی اور حمید قابل تعریف ہے. دیکھیں کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، عزت، پیسہ، شہرت، ٹھیک ہے، علم، عمل، کچھ بھی آپ کو چاہیے تو کس کے در پہ جانا ہے؟ اللہ، اللہ کے در پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک گئے، بے یار و مددگار ہے، کوئی وہاں پہ جاننے والا نہیں. اللہ سے دعا کی اور وہاں پر حضرت موسیٰ نے اپنے لیے کون سا لفظ بولا تھا؟ فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تو مجھے جو بھی بھلائی دینا چاہتا ہے نا میں اس کا محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انتظام کروایا، گھر بھی دیا، ٹھیک ہے، اور گھر والی بھی دے دی. اس لیے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے، اور اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ. کب عطا کرے گا؟ جب تکبر، غرور، فخر سے مانگیں گے تب نہیں ملے گا. یہ کب ملے گا؟ یہ تب ملے گا جب مانگنے میں عاجزی، انکساری ہوگی. اور یقین جانے میں نے دعائیں قبول ہوتے دیکھی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہماری کیا دعا قبول ہونی ہے؟ آپ ہمارے لیے دعا کریں. گناہ گاروں کی تو اللہ زیادہ سنتا ہے. میں نے گناہ گاروں کی دعائیں قبول ہوتی دیکھی اور اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتے دیکھی. اس لیے اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی، بے بسی، فقیری کا تذکرہ کریں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے.
پھر اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا، اس کا وارث ہم نے کن لوگوں کو بنایا؟ اپنے برگزیدہ بندوں کو، چنے ہوئے بندوں کو، منتخب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو، یعنی جو اللہ کو بڑے پسند تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کتاب کا وارث بنایا، قرآن کا وارث بنایا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کا تعلق بھی پڑھنے پڑھانے سے ہے، قرآن کی تعلیم سیکھنے سکھانے سے ہے، تو آپ خوش قسمت ہو۔ ثم اورثنا الکتاب اللہ، آپ تو وارث ہو اس کتاب کی، ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی مقام و مرتبہ تھوڑا نہیں ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا آپ کو، اس کتاب کے وارث بنا دیا۔ لوگ مال و دولت کے وارث بنتے ہیں، کسی کے بابا جائیداد چھوڑ کے چلے گئے، وہ اس کے وارث بن گئی، کسی کے بابا مال و دولت چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیٹی اس کی وارث بن گئی، کسی کے بابا کچھ چھوڑ کے گئے، کسی کے بابا دنیا کا مال چھوڑ کے گئے، وہ اس کی وارث بن گئی۔ بھئی آپ کا تعلق اگر قرآن سیکھنے سکھانے سے ہے تو آپ خوش قسمت ہو، کیونکہ آپ کے پاس دنیا کی مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس آخرت کی مال و دولت ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے چنا، اللہ فرماتے ہیں ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب کچھ ایسے آدمی ہیں جو بعض واجبات میں کوتاہی کر دیتے ہیں اور بعض حرام کاموں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے چنا، ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو میانی چال پر چلنے والے ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ تمام واجبات شرعیہ کو ادا کرتے ہیں اور تمام حرام چیزوں سے بچتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ مستحب کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ جو ناپسندیدہ کام ہیں ان کو کر لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کے لیے چنا، سابقم بالخیرات باذن اللہ۔ دیکھیں باذن اللہ کا اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں نا، سابق الخیرات مطلب وہ شخص جو تمام واجبات بھی ادا کرے، تمام اچھے کام بھی کرے، تمام حرام کاموں سے بھی بچے اور تمام ناپسندیدہ کاموں سے بھی بچے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط لگا دی باذن اللہ، کوئی یہ نہ کہے بڑی بات ہے میں تو یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میرے اذن سے، میرے حکم سے، میری اجازت سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے چنا، غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو نا جنت پکی ملے گی۔ بس آپ یہ کریں کہ اگر آپ کا تعلق قرآن سیکھنے سکھانے سے ہے تو اخلاص کے ساتھ کام کریں، ریاکاری اندر نہ آنے دیں۔ پھر اگر غلطیاں ہو بھی جائیں گی آپ سے کچھ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دے گی، اور ایسے لوگوں کو جنت پکی ملتی ہے جو قرآن سے جڑتے ہیں۔ دنیا تو ان کی دنیا تو بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، سونے کے کنگن پہنیں گے، ریشمی لباس پہنیں گے، اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہم سے غم کو لے گیا۔ غم، کسی چیز کا غم، خوف، خطرہ کچھ نہیں۔ کہیں گے ہمارا رب تو بہت قدردان ہے، ہمارا رب تو بہت بخشنے والا ہے، جس نے ہمیں دارالمقامہ پہ ٹھہرایا، یعنی ایسی جگہ عطا کی جہاں سے ہم کبھی نکالے نہیں جائیں گے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ دیکھیں یہ ایمان والوں کی صفت ہونی چاہیے، اور یہ صفت ہے ان کی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے نیک عمل کی وجہ سے یہ ہو گیا، میرے نیک عمل کی وجہ سے یہ ہو گیا، نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ایسے ہوا، اللہ کے فضل سے ایسے ہوا۔ تو اللہ کے نیک بندے وہاں پر کہیں گے کہ اس ذات کا شکریہ ہے جو بخشنے والی ہے، قدردان ہے، اور جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایسی جگہ عطا کی جہاں سے ہمیں نکالا نہیں جائے گا۔ نہ ہمیں یہاں پر کوئی تھکاوٹ ہے، نہ کوئی ہمیں یہاں پر کوئی کسی قسم کی ہمیں یہاں پر پریشانی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ پچھلے لوگ جاتے ہیں، اگلے آ جاتے ہیں، تو دیکھیں اللہ نے تم پر کتنی بڑی نعمت نازل کی۔ اب جو کوئی بندہ کفر کرے گا نا تو اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہے۔
اور جو کوئی بندہ کفر کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی ناراضگی میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کفر سے بچیں، ناشکری سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا یہ طریقہ ہے کہ جو بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ دوسروں کا اچھا سوچیں تاکہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ تو جو سورۃ فاطر کی آخری آیت ہے نا، وہ بڑی پیاری آیت ہے۔ اس آیت نے بتا دیا اللہ کے حلم کے بارے میں، اللہ کے تحمل اور بردباری کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تحمل دیکھو، بردباری دیکھو۔ اللہ کی ذات ایسے نہیں کرتی کہ تم نے کوئی گناہ کیا اللہ فوری طور پہ پکڑ لے، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ اگر ایسے ہونے لگ جاتا نا کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا تو فوری طور پہ اس کی پکڑ ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں زمین پہ کوئی بندہ رہتا ہی نہ، کیونکہ لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے، اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے کہ اس نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے، تمہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے کہ کاش ابھی توبہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے ابھی توبہ کر لیں، ہاں جب موت کا وقت آ جائے گا نا پھر آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے سورہ یاسین، تو یہ انشاءاللہ ہم 23ویں پارے کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔